اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ چلیے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے، اس کا موقع مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک انعام ہوتا ہے۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ لوگوں کا، ایک ٹو دی پوائنٹ کویسچن آنسرز کے طور پہ جو ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں نا اس کے جواب دوں گی۔ نوٹ کر لیں، ہمیں زبانی باتیں یاد نہیں رہتی زیادہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ان کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم اعتکاف کر رہے ہو یا اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں یا اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں رمضان سے متعلق کچھ چیزوں کے کرنے کے بعد اعتکاف کی بات آئی۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات سمجھیں گے کہ اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف کا روٹ لکھیے عین کافا، اکافا، باب افتعال میں چلا گیا تو اعتکاف بن گیا۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کر بیٹھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، کن پر؟ اپنے بتوں پہ، یعنی کسی بھی چیز یا کسی بھی ہستی کے لیے جم کے بیٹھنے کو عکفہ کہتے ہیں۔ لوگ ٹی وی کے لیے بھی بیٹھتے ہیں جم کے، آج گھنٹوں کے اعتبار سے سیل فونز کی اسکرین کو گھورتے رہتے ہیں، یہ بھی اعتکاف ہو گیا۔ لیکن اسلام کی ٹرمنالوجی میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مسنون اعتکاف اور ایک ہے غیر مسنون اعتکاف۔ مسنون کا لفظ کیا ہے؟ سنت سے، اور غیر مسنون کا مطلب اس کا اپوزٹ ہے۔ مسنون اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں کسی ایسی مسجد جہاں کے 5 وقت نماز ہوتی ہو، وہاں اجر کی نیت سے داخل ہونا اور پھر آف کورس چاند دیکھ کر نکلنا، اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس غیر مسنون سے مراد کیا ہے کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، آپ کی نیت پر ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دن کا بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ عصر سے مغرب، ظہر سے عصر، کہیں بھی بیٹھ جائیں، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر اپنی رضا یعنی بہشت کی ضمانت دی ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خوشی دینے کی، اس پہ رحمت نازل ہونے کی، اس کو پل صراط سے گزرتے وقت یعنی آسانی کرنے کی خوشخبری دی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ملے گی۔ اب اعتکاف سے متعلق ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اور ہمیشہ اٹھتے ہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں اس سے متعلق بہت سارے سوال ہوتے ہیں، تو میں کویسچن ریز کر کے اسی کا جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ ہم کس طریقے سے دیکھیں کہ اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ کیا اعتکاف عبادت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اور اس پہ علماء کا اجماع ہے، یعنی دے آر ایگریڈ اپون کہ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟
فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ اعتکاف سنت ہے، مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس پہ بھی علماء کا اجماع ہے، یعنی وہ سب اس پہ متفق ہیں۔ اگلا سوال لکھیے، اعتکاف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے نماز پڑھنے والے کو مصلی کہتے ہیں نا، روزہ رکھنے والی عورت کو صائمہ کہتے ہیں، عبادت کرنے والے یا والی کو عابد یا عابدہ کہتے ہیں، تو اعتکاف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ اپنے لیے نام چوز کر لیں، جنہوں نے نیت کی ہوئی ہے کہ اب اعتکاف کے دوران آپ نے خود کو کیا کہلوانا ہے یا کیا سمجھنا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو معتکف یا پھر عاکف کہتے ہیں، دونوں ہی لفظ ہیں، بس باب کا فرق ہے۔ عام لفظ ہے عاکف، اور معتکف باب افتعال میں چلا گیا۔ اگلا سوال لکھیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے، جیسے نماز کی شرائط ہیں، وضو کی شرائط ہیں، تو اعتکاف کی کیا شرائط ہیں؟ تو لکھیے 4 شرطیں علماء نے جمع کی۔ نمبر 1، نیت، دل میں نیت ہوگی کہ آپ اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور آف کورس نیت دل کا عمل ہے، زبان سے اس کی ادائیگی کی شرط نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے مسجد میں ہو، اور یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے یہ گھروں میں نہیں کرتے، مسجد میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے آیت سنی نا، انتم عاکفون فی المساجد۔ تیسری شرط ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، اور چوتھی شرط کیا ہے کہ عاقل ہو، یعنی مجنون، دیوانہ، مخبوط الحواس نہ ہو۔ اگلا سوال ہے کہ کیا اعتکاف کی فضیلت میں ہمیں کوئی ایکسٹرا حدیثیں ملتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ملتی۔ چند ضعیف روایتیں ہیں، لیکن صحیح درجے کی کوئی روایت ایکسٹرا نہیں ملتی۔ اسی طرح سے ایک اور سوال کیا ہے کہ کیا اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے؟ تو بالکل علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ آپ گھر میں کبھی بھی بیٹھ جائیں، آپ کام کرنے بیٹھے اپنے اسکول کا یعنی دین کا کچھ پڑھنے پڑھانے، 1 گھنٹے کی نیت کر لیں، اٹس اوکے، وہ تو پھر سارا دن آپ کتنی دفعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسنون اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ کیا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا رکن ہے؟ بالکل رکن ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ میری خالہ تو ادھر بیٹھ رہی، میری پھپھو تو ادھر بیٹھ رہی، چھوڑ دیجیے ان کو، ان کے حال پہ علم لیں گی تو ان کو سمجھ آ جائے گا، گناہ تو نہیں ہوگا نا، اعتکاف کا اجر ملے نہ ملے وہ اللہ پہ، لیکن آپ تو چونکہ علم لے رہے ہیں نا، تو آپ کو تو وہ طریقہ پتہ ہونا چاہیے جو کہ سب سے دی بیسٹ طریقہ ہے۔ اگلا سوال لکھیے کہ کیا ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ تو جواب کہ ہر وہ مسجد جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ کچھ مسجدیں ایسی نہیں ہوتی جدھر 5 وقت کی نماز ہو تو ادھر اعتکاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ سوال لکھیے کیا اعتکاف کے لیے مسجد میں جمعہ ہونا شرط ہے؟ یعنی اس مسجد میں جہاں جمعہ بھی ہو، اس کو نا باہر کی دنیا میں مصلی کہتے ہیں، 5 وقت نماز ہوتی ہے، لوگوں نے اپنی سہولت کی خاطر جگہوں پہ کچھ دکانوں شاپس کو چینج کر کے مصلی بنایا ہوا ہے، لیکن جمعہ نہیں ہوتا ادھر، تو کیا جمعہ ہونا وہاں لازمی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں کہ لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ، کہ اعتکاف جائز ہی نہیں صرف 3 مسجدوں کے علاوہ، تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو بات سمجھ گئے کہ عام مسجد جس میں جمعہ بھی ہوتا ہو اور عام نمازیں بھی ہوتی رہو اس میں جو اعتکاف ہوگا۔ اگلا سوال لکھیے کہ مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنا ہو تو کیا عمرہ کر سکتا ہے؟ لاسٹ ایئر ہم نے اس کو کافی فیس کیا، کیونکہ سعودیہ میں ہی تھے تو خواہش بھی تھی کہ ہم آخری دنوں میں اعتکاف بیٹھیں، تو اس میں جو بھی وہاں رکاوٹیں آئیں یا جو چیزوں سے میں نے سیکھا، تو اس میں سے ایک چیز جو ابھی آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ اپنے چادر کا تاننا یا حجرہ یا خیمہ بنانا، ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے سعودیہ میں۔ لوگ مسجد نبوی میں بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، حرم میں بھی بیٹھتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ جو خاص ہم اعتکاف کے ساتھ ایک لائن پردے بنا کر بیٹھتے ہیں نا، دیکھیے یہ آپ کے اپنے اندر کی کیفیت ہے نا، آپ پردہ کر کے اندر سوتے رہیں، اپنا فون چیک کرتے رہیں تو وہ بات تو نہیں ہوگی نا، تو وہاں بھی اوپنلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد حرام میں بیٹھے ہیں تو کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں بلا؟
کیونکہ عمرے کے لیے آپ کو مسجد سے باہر والے حصے میں جانا پڑتا ہے، اور یعنی بہرحال یہ ہے کہ اس کا حصہ یہ نہیں ہے۔ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ یہ آپ میں سے بہت ساروں کا سوال ہوگا۔ تو شرط نہیں ہے۔ کوئی شوگر پیشنٹ ہے، مستقل بیمار ہے، کوئی عورت پریگننٹ ہے، تو وہ روزے تو نہیں رکھتی لیکن نماز پڑھتی ہے، قرآن عبادت کرتی ہے، تو روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے اور اس میں روزے کی شرط نہیں۔ اعتکاف رات کو بھی ہوتا ہے، روزہ رات کو نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اسی کے ضمن میں کہ لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ۔ تو کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس روزے کے نہ ہونے کو آپ ابھی اگلے ایک سوال میں پا لیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کا یہ سوال آ رہا ہے کہ اچھا پیریڈز ہوئے ہوں تو پھر اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب ابھی آپ کو آگے ملتا ہے۔ یہاں جنرل روزے کی بات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے گا نا، ڈاکٹر سے منع کیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اعتکاف کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو 5 چیزیں علماء نے جمع کی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اگر ہو جاتی ہے تو اس سے وہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز جماع، یعنی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس سے کہہ لیجئے کہ روزہ ہی ختم ہو جائے گا، تو اعتکاف تو پھر اس کی بات ہے۔ پھر اسی طرح بغیر ضرورت کے مسجد سے نکل جانا، یہ ذہن میں رکھیے گا، بلا ضرورت۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی مجنون ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کا حملہ ایسا ہو جاتا ہے، اسی طرح حیض یا نفاس آ گیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی ایک کیفیت طاری ہو گئی تو پھر آپ کا اعتکاف وہاں سٹاپ ہو جائے گا۔ یا پھر خدا نخواستہ کوئی اسلام چھوڑ دے، ارتداد بولتے ہیں اس کو۔ کیا حائضہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ اب آپ میں سے اکثر سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی عورت مسجد کے پریئنگ روم میں نہیں بیٹھ سکتی، گزرنے کی حد تک کی اجازت ہے، بیٹھ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس دوران نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور مسجد ایک پاک جگہ ہوتی ہے، اور آپ کو ویسے بھی عام طور پہ خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے دنوں میں مسجد کے پریئنگ روم میں بیٹھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی گندگی لگ گئی تو اب یہ تو اللہ کا گھر بن گیا نا، مسجدیں تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، تو پیریڈز میں پھر وہ عورت نہیں بیٹھے گی۔ اچھا اگر بیٹھے تھے تو پیریڈز آ گئے، کوئی بات نہیں، اعتکاف ترک کر کے مسجد سے نکل جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں بتایا؟ وہ جو پھول اور بوٹے اور پھولوں کے ہار لے کے نکلنا اور یہ بتا کے آنا میں اعتکاف پہ جائے، کیا آپ اپنی ہر بات دوسروں کو بتاتے ہیں؟ نہیں بتانے کی ضرورت۔ آپ یہاں آ بھی رہے ہیں نا، تو آپ کے گھر والوں کو بس پتہ ہو، آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں میں عاکفہ بن گئی، معتکفہ بن گئی، اور اپنے اسٹیٹس تصویریں لوگوں کو لگائیں، دیکھیں میں اس مسجد میں بیٹھی ہوں، تو پھر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیے پیپل پلیزر بننے سے زیادہ اللہ پلیزر بننے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب پیریڈز آگے چھوڑ دیا، مسجد سے نکل گئی، تو کیا اب اس کی کوئی قضا، کوئی دم، کوئی کفارہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، سمپل۔ یہ تو ایسے جیسے ایک عام عورت مسجد میں نماز پڑھنے آئی ہوئی تھی، اب اس کی بیماری آ گئی تو چلی جائے گی، دیٹس اٹ، اس میں کوئی قضا نہیں ہے۔ اچھا کیا غشی سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی فینٹ ہو جائے، اب دوسرے فتویٰ دے دیں گے چونکہ یہ فینٹ ہو گئی تھی تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا کیونکہ اس کی روح تھوڑی دیر باہر چلی گئی تھی، تو ایسی حالت میں اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اچھا مردوں پہ خاص کیفیت ہوتی ہے، عورتوں میں تو اس کا اتنا نہیں پتہ چلتا، لیکن جنابت کی حالت ہوتی ہے، یعنی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی مرد ہے مسجد میں بیٹھا تو اس پہ غسل کی کیفیت آ گئی، تو کیا اعتکاف باقی ہے؟ جی باقی ہوگا، بس اس کو غسل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوران اعتکاف غسل جنابت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تو وہ شخص پھر غسل کرے گا۔ کیا ایسی عورت جو حیض کے ایک خاص ٹرم جس کو مستحاضہ کہتے ہیں، یعنی آؤٹ آف ڈیز، آؤٹ آف ہیبٹ بلڈ آنا، جس کو اب ایکسٹرا بلیڈنگ کہتے ہیں، کیا ان دنوں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے تو اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن اپنے پراپر ارینجمنٹس کے ساتھ۔ کیا عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ یہ 10 دن کا مسنون اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے سن لیا انتم عاکفون فی المساجد۔ اب آپ کا اگلا سوال ہوگا اچھا پھر وہ جو بیٹھی ہیں فلاں، یا کبھی میں بیٹھی تھی،
چھوڑ دیجئے، بیٹھے تھے تو گناہ تو نہیں ہوا ہوگا نا، نہیں تھا پتہ، اب نہ بیٹھیں۔ تو جو خواتین پھر بھی بیٹھ جاتی ہیں تو بھئی عبادت ہی کر رہی ہیں نا، مسنون نہیں بھی ہوگا تو غیر مسنون ہو جائے گا۔ آپ کو مجھے کسی کے نمبر لگانے یا چھوڑنے کا حق نہیں۔ ہاں جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ کو پورا صحیح مسئلہ بتانا چاہیے، جیسے مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں تو صحیح بتاؤں گی نا بات۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس کو ریفر کر دیا کریں کہ آپ یہ جگہ آپ پڑھ لیجئے، سن لیجئے، فتاویٰ ہیں، سوال جواب ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال آپ خود اپنے لیے بہترین چیز کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا کوئی مدرسہ ہے، جیسے مثال ہے کہ اب اس وقت تو یہ مسجد ہے لیکن یہ 7 بلڈنگ جو ہماری البرکہ کے نام سے معروف ہے، تو کیا مدرسے کی عمارت میں کوئی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ عاکفون فی المساجد۔ اچھا، اعتکاف میں ہسبینڈ وائف میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں ہیں، یا ہسبینڈ تھا تو وائف آ گئی، وائف تھی تو ہسبینڈ وہاں چلا گیا، تو پھر وہاں ممنوع تعلق کیا ہے؟ یعنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں کیا چیز ممنوع ہے؟ وہ جمع ہے۔ مطلب یہ کہ مرد اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، ٹچ بھی کر لے، اگر چیز لیتے دیتے ہاتھ لگ گیا تو اٹس اوکے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بھی ہوتے تھے تو حضرت عائشہ ان کے بالوں میں کنگھی کر دیتی تھی، تیل لگا دیتی تھی، تو جو سمپل ٹچنگ ہے یا شکل دیکھ لینا اس سے نہیں ٹوٹتا، صرف خاص تعلق قائم اگر ہو جائے تو پھر اعتکاف میں وہ چیز منع ہے۔ اگلا سوال بھی آپ سے ریلیونٹ ہے کہ عورت اعتکاف میں خوشبو لگا سکتی ہے، جس کو آپ عطر کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مستقل ایک جگہ بیٹھنا اور لوگوں کا ازدحام ہے اگر، تو انسان کو فریشنس چاہیے تو آپ بالکل لگا سکتے ہیں، کیونکہ عورت عورتوں میں بیٹھی ہوگی، مرد تو نہیں ہوں گے، تو خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اور آپ کوئی ایسا عطر ضرور رکھیں اپنے پاس ڈیوڈرنٹ ٹائپ کا کہ جس سے آپ کو خود بھی اچھی فیلنگ آئے، عبادت میں دل لگے۔ اب سوال اگلا ہے کب بیٹھنا ہے، یعنی اب آپ میں سے جو لوگ نیت کر کے بیٹھے ہیں وہ کب یہاں آئیں گے؟ تو اس کے لیے سمپل سی بات سمجھیے کہ مسجد میں آپ کب آئیں گے؟ 20واں روزہ جس دن ہوتا ہے، آف کورس 21ویں کو ہی رکھنا ہوتا ہے نا، تو 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں گے اعتکاف کی نیت سے، لیکن آپ اپنی جو خاص جگہ بنی ہوئی اس میں نہیں داخل ہوں گے، وہ رات آپ باہر رہیں گے، عبادت کریں گے، پھر سحری، پھر فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ مسجد میں آنا ہے مغرب سے پہلے، لیکن اعتکاف گاہ جو حجرہ کہہ لیں یا خیمہ یا کوئی ڈیزگنیٹڈ جگہ، تو اس میں آپ لوگ آئیں گے کب؟ فجر کی نماز کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال لکھیے کہ کیا اعتکاف میں بیٹھنے والا یا والی کسی ضرورت اور عذر کی وجہ سے مسجد سے نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جو لوگ حرم میں بیٹھتے ہیں تو وہاں چاہے وہ کھانے پینے کا ارینجمنٹس کرتے بھی ہیں، لیکن کبھی نہ بھی کچھ ملے تو کھانا لینے باہر جائیں گے نا، واش رومز باہر ہیں تو واش روم یوز کرنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے واش روم یوز کرنے کے لیے مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کیا کوئی ملنے آ سکتا ہے اعتکاف والے کو؟ معتکف سے ملاقات کی اجازت ہے؟ مل سکتے، لیکن آف کورس اس میں گپیں اور گوسپس نہیں ہوں گے، اچھے طریقے سے بات کی جائے گی۔ کیا کوئی خرید و فروخت کر سکتا ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص، عورت یا مرد؟ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ڈیڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کے راستے میں رہیں گے۔ اچھا مرد ہے اور مسجد میں اعتکاف کی کیفیت میں، تو کیا وہ اذان دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ اب معتکف کے لیے گھر سے سحری اور افطاری لانے والا کوئی نہ ہو اور جہاں بیٹھے وہاں بھی ارینج نہ ہو، تو کیا وہ خود جا کر لا سکتا ہے؟ لا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایک عورت عدت میں ہے تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ عدت والی عورت کو اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہے، ضرورتاً وہ گھر سے صبح دن میں نکل سکتی ہے لیکن رات گھر میں رہنی ہوتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا گھر میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اللہ نہ کرے ایک عورت ہے وہ اعتکاف میں تھی اور شوہر فوت ہو گیا، کیا کرے گی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، مسائل تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ اعتکاف پورا کرے گی اور باقی عدت کے ایام پھر شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ تو فرق سمجھ آ گیا؟ اعتکاف شروع ہو چکا ہے تو پورا کرے گی، لیکن اگر پہلے سے شوہر فوت ہو چکے ہیں تو پھر اس کے لیے ارادتاً وہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک اور بھی سوال ہے، اس کی ضرورت نہ بھی پڑے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں تھی، شوہر نے طلاق دے دی،
کیا کرے گی؟ اعتکاف جاری رکھے گی۔ کیا عذر کے بغیر اعتکاف توڑا جا سکتا ہے؟ جیسے روزہ رکھنے کے بعد عذر کے بغیر توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتے نا، کفارہ ہے اس کا بہت بڑا۔ تو کیا عذر کے بغیر اعتکاف توڑا جا سکتا ہے؟ توڑا جا سکتا ہے، کوئی ریزن ہی نہیں، آپ کا دل کر رہا ہے آپ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیجئے۔ کیا عذر کی بنا پر توڑے اعتکاف کی قضا ہے؟ نہیں ہے، قضا کسی میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، معتکف مسجد کی چھت پہ چڑھ جائے تو کیا اعتکاف باقی رہے گا؟ باقی رہے گا۔ کیا معتکف مسجد میں وعظ کی مجلس میں شریک ہو سکتا ہے؟ لیکچرز ہوتے ہیں، درس ہیں، بالکل بہت اچھا استعمال ہوگا بلکہ وقت کا۔ کیا وعظ کرنے یا جمعہ پڑھانے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے معتکف؟ نہیں جا سکتا، اسی مسجد میں رہ کے جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کیا بغیر عذر کے اعتکاف ختم کر دیا تو گناہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ سنت ہے، فرض نہیں۔ ہاں لیکن سنت کی برکت اور اجر اور ثواب سے تو محروم رہے گا نا۔ اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اگر ارینجمنٹ ہوں لگایا جا سکے تو سنت سے یہ عمل مل جاتا ہے۔ خیمے لگتے تھے لیکن فرض نہیں ہے۔ اچھا، کیا معتکف چارپائی استعمال کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اگر وہاں والے اجازت دیں تو آپ چارپائیاں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے اوپر بھی دیا ہے کہ اعتکاف کے لیے اسی مسجد کو چوز کرنا چاہیے جہاں جمعہ ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے جمعہ نہیں ہوا تو مرد پہ تو جمعہ فرض ہے نا، تو پھر وہ جائے گا، حالات اور جو سرکمسٹانسز ہیں نا اس کے مطابق یہ بات ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے وقت ایک دعا کرتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، میں نیت کرتی ہوں اعتکاف کی سنت کی، تو یہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بدعت ہے، ایسی کوئی حدیث میں دعا نہیں ملتی۔ کیا اعتکاف میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، آف کورس نہیں کریں گے تو دوسروں کے لیے کتنی مشکل بن جائیں گے آپ، کریں گے۔ اسی طرح کہ اعتکاف میں سر دھویا جا سکتا ہے؟ دھویا جا سکتا ہے۔ کیا معتکف مسجد کی کھڑکی یا دروازے سے باہر سر نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے، اور اس کی مثال آپ کو دی ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اپنا باہر نکالتے تھے اور آپ کی بیوی اس کو دھو دیتی تھی۔ کیا معتکف مسجد میں نکاح پڑھا سکتا ہے؟ یعنی کوئی امام ہے اور اعتکاف میں ہے تو اب کسی کا نکاح پڑھانا ہے، اب اپنی شادی والا تو معاملہ نہیں کر سکتے نا، لیکن نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ رمضان میں آخری 3 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ مسنون نہیں ہے، غیر مسنون ہوگا۔ کیا پورا رمضان اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ بیٹھا جا سکتا ہے، اور اس پہ بھی علماء کا اجماع ہے۔ کیا جھوٹ یا غیبت سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اعتکاف تو باطل نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، اسلام باطل ہو جاتا ہے آپ کا غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے۔ معتکف کو کون سے اعمال کرنے چاہیے، یعنی زیادہ وقت کیا کرے، یہ اب آپ کے لیے اہم ہے۔ پہلی بات ہے اللہ کی اطاعت میں وقت گزاریں، نیت کریں میں نے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، اور جیسے یہاں مان رہی ہوں ویسے بعد میں بھی ماننی ہے، اس سے عادت ہو جائے گی، یعنی اپنی ہیبٹس ڈیولپ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اور بڑا اچھا طریقہ ہے، 10 دن ہے نا تو 3 پارے کر کے ایک قرآن پاک پورا کر لیجئے۔ نوافل اور ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش کرے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ دے، سحری افطاری میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، ان کو بھی کچھ کھلانا پلانا۔ اسی طرح غیر ضروری اٹھک بیٹھک اور قیل و قال سے اجتناب کرے۔ اب سوال یہ کہ اعتکاف کب ختم ہوگا؟ جب شوال کا چاند نظر آ جائے گا۔ کیا عورت کے لیے اعتکاف میں ولی کی اجازت ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوران اعتکاف فوت ہو گیا، کیا ولی اعتکاف پورا کرے؟ یعنی اب آپ فوت ہو گئے تو آپ کے پیچھے کوئی اور آپ کا اعتکاف پورا کرے گا؟ نہیں کرے گا، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معتکف مسجد میں مریض کی عیادت کر سکتا ہے؟ یعنی آپ مسجد میں ہی ہیں اور کوئی بیمار ہے تو مسجد میں رہتے ہوئے اس کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ کیا معتکف دینی کتب کا مطالعہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔
کوئی نیت کر لیجئے، کوئی ایک کتاب اچھی سی چوز کریں کہ میں اس کو پورا کروں گی۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے سپارے رکھ لیں، لفظی ترجمہ یاد کر لیں، کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے اس کو رکھ لیجئے۔ اچھا، اعتکاف سے واپسی پر معتکف کا استقبال کیا جاتا ہے، اسے پھولوں کے خار پہنائے جاتے ہیں، اس کو گلے ملے جاتا ہے، جوڑے دیے جاتے ہیں، کوئی زیور بھی دیتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ آپ نے اپنے لیے کیا ہے، شو کیوں مارتے ہیں؟ آپ کہیں گے غلط بھی تو نہیں ہے نا، منع بھی تو نہیں نہ کیا۔ تو وہی بات ہے، اب کیک بنا رہی ہیں، ریسیپی فالو کر رہی ہیں اور 1 چمچ مرچوں کی ڈال دیتی ہیں۔ آپ کی دوست کہتی ہے کہ اس کی ریسیپی میں تو مرچیں تھی نہیں، تو آپ کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا ہے نا۔ تو کیا پتہ چلا؟ ساری بات کا خلاصہ اعتکاف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ فرائض لازمی ہے، یہ سنت ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کچھ چیزیں جو جنرل اس میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، کیونکہ آپ ایک ایکسٹرا عبادت کرنے لگی ہیں نا، تو اپنے آپ کو چند چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ رکھیے۔ نمبر 1 کہ طہارت، عقیدے کی طہارت ہو، کوئی شرک یا کوئی ایسا کامنا دل میں ہو، کوئی غیر اللہ کی محبت، کوئی ناجائز محبت دل میں پالی ہوئی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہر بندھن توڑ کر اللہ سے محبت والا تعلق رکھیں۔ اسی طرح جسمانی طہارت، اپنے جسم کے فالتو بال ہیں ان کو صاف کیجئے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، عبادت میں خشوع بھی ہوگا، اور آپ کی عبادت کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح کوئی بدعت زندگی میں ایسی آپ کے ذریعے سے شروع ہو گئی جو لوگوں نے بھی فالو کر لی، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح کینہ، بغض، انیمٹی، ایسی راہ جاتے کسی کے ساتھ بس معاملہ بگڑا ہوا ہے، اس سے بچے۔ پھر اگلی چیز، کسی بھی اپنے پیارے سے 3 دن سے زیادہ بول چال نہ ہو، اس کو روکیے۔ پھر پیٹ میں حلال کے ٹکڑے ہوں، حرام ٹکڑوں سے کھائے ہوئے پہ عبادت قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دلوں کو صاف کر کے بیٹھیے۔ کیسے؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اپنی عادات کو بدلنے کی نیت رکھیں۔ اپنے ویک پوائنٹس سوچ کے پوچھ کے آئیں اور پھر اس پہ کوشش کریں۔ اور پھر اس میں 1-2 جنرل چیزیں میں آپ کی ہیلتھ کے ایشو سے بھی بتا دیتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ موومنٹ لمیٹڈ ہو جاتی ہے نا، تو آپ کو کچھ ہیلتھ پرابلم ہو سکتے ہیں، گیسٹرک پین، یعنی پیٹ بھر گیا بہت، تو بہت ہیوی کھانا نہ کھائے، تو ہیلدی کھانا کھائے۔ ہیلدی سمجھ ہی گئے نا اب کیا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے ہیلدی؟ بہت فرائی چیزیں نہ ہوں، آئلی نہ ہو، سحری میں بہت پراٹھے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی موومنٹ کر بھی لیجئے، تھوڑی ایکسرسائز کر لیں تاکہ ہیلدی فیلنگ آئے، تو کھانے پینے میں کوشش کریں ایسا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ کو کچھ جنرل ایڈوائس دی گئیں، ایکسٹرا کچھ چیزیں آپ کی جو ہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کے نہیں رہ سکتی، اسی کے لیے تو آپ اعتکاف کر رہے ہیں، جو ملے اسی پہ شکر کر لیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔